الامین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد وقیل لک ثانیا، جوابات چل رہے تھے اس بات کے کہ لا اقول ہوا موجود ولا حی ولا علیم ولا قدیر، اسماء و صفات دونوں کے انکاری لوگ، یہ غلات جہمیہ مراد ہیں، یہاں کہتے ہیں کہ ہم رفع النقیضین، نہ لا موجود ولا معدوم۔ تو اس کے جوابات، پہلا جواب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیا کہ یہ جو تم تشبیہ سے بھاگ رہے تھے، تو اب تو تم نے اس سے شدید ترین تشبیہ دے دی معدومات کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سلب اور ایجاب کے اعتبار سے یہ نقیضین کو رفع نہیں کر رہے، بلکہ عدم اور ملکہ کے اعتبار سے، قبول اور عدم قبول کے اعتبار سے نفی کر رہے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد مختلف انداز، لا یصح فی الوجود والعدم فانہما متقابلان، تقابل السلب والایجاب، جو وجود اور عدم ہے نا، یہ سلب اور ایجاب کا تقابل ہے، نہ کہ ملکہ اور عدم کا کی اعتبار سے ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو پہلا، اور اسی طرح کئی ایسی چیزوں کو بھی میت قرار دیا گیا قرآن میں جو جمادات ہیں، جیسے اموات غیر احیاء۔ اب دوسرا انہوں نے جواب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دے رہے ہیں کہ فما لا يقبل الاتصاف بالحیات والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات انقص مما يقبل ذلك۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ اس چیز سے متصف کریں کہ وہ عدم قبولیت ہے اس میں، یعنی وہ غیر قابل، اس میں قبولیت کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کس چیز کی؟ حیات، موت، عمى اور بصر، ونحو ذلك من المتقابلات انقص مما يقبل ذلك، یہ تو زیادہ نقص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ نے منسوب کر دیا۔ جو چیز، یہ چیزیں قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن آپ نفی کر رہے ہیں، چلو نفی بے شک کرتے رہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اگلی مباحث میں آئے گی بات، لیکن ایک ذات کو، ایک چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن ہے نہیں یہ صفت اس میں، اور ایک آدمی کے بارے میں یہ کہتے ہیں آپ کہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے یہ صفت سے متصف ہونے کی، اور نہ قبولیت قبول کرنے کی، تو یہ تو نقص، زیادہ نقص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر اکمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما۔ ایک اعمى، اندھا ہے، جو بصر کی صفت قبول کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے، مطلب ایک آنکھوں سے اندھا ہے تو امید رہتی ہے نا آخر کبھی یار یہ بینا ہو ہی جائے گا، آنکھ نظر مل ہی جائے گی، تو یہ آدمی جمادات سے تو اچھا ہے نا، پتھر جس کی آنکھ ہی نہیں ہے، نہ وہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات بیٹا؟ تو نعوذ باللہ تم اللہ تعالیٰ کو جمادات سے تشبیہ دے رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ لا حیات ولا موت، اور نہ ہی اس میں موجود ہے، نہ معدوم ہے، نہ وہ عام ہے اور نہ ہی بصر ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا بات ہے جی؟ فَأَنْتَ فَرَرْتَ مِن تَشْبِيهِهِ بِالْحَيَوَانَاتِ الْقَابِلَةِ لِصِفَاتِ الْكَمَالِ، تم اس چیز سے بھاگ رہے تھے کہ حیوانات جو کہ صفات کمال کی قبولیت کی، یعنی القابلۃ لصفات ہی، یہ دروازہ بیٹا کھولیں ذرا، اچھا جی، تشبیہ بالحیوانات القابلۃ لصفات الکمال ووصفتہ بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك۔ حیوانات سے تم بھاگ رہے تھے کہ اس سے متصف نہ کر دیا جائے، تو ساتھ ہی تم کس کی طرف؟ جامدات کی طرف جو ہے وہ
ان سے متصف کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی. وَأَيْضًا فَمَا لَا يَقْبَلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ أَعْظَمُ مِنْ امْتِنَاعٍ مِنَ الْقَابِلِ لِلْوُجُودِ وَالْعَدَمِ. فون تو کر یہ سن کرنا جی ان کو بتائیں جی تھوڑا سا راستہ. وہ بتا رہے میں بائک پہ چلا جاتا ہوں شاید. ادھر بابا کے پاس آئیں آپ. بابا کے پاس آئیں. کہہ رہے پاپا کو پیسے بھول دیے. آپ نے کہا تھا مما کو دیں گے. ادھر بات سن. وَأَيْضًا فَمَا لَا يَقْبَلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ أَعْظَمُ امْتِنَاعًا مِنَ الْقَابِلِ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ. اسی طرح جو چیز وجود اور عدم کو قبول کرتی ہے نہیں قبول کرتی. لا يقبل الوجود والعدم اعظم امتناع من القابل للوجود والعدم. یہ تو مزید ممتنع کی طرف آپ نے نسبت کر دی. یعنی یہ مزید بہت زیادہ بڑی ممتنع ہے کہ جو قابل قبول ہی نہیں ہے, نہ وجود کو قبول کرتی نہ عدم کو قبول کرتی ہے, اور ایک میں ہے ہی نہیں عدم قبول کی, عدم یا وجود کی صلاحیت ہی نہیں ہے قبول کرنے کی. یعنی صلاحیت ضرور ہے لیکن آپ اس کا انکار کرتے ہیں, کہ نفی کرتے ہیں کہ نہیں عدم بھی نہیں ہے نہ وجود ہے. یہ ایک الگ بات ہے. 3 گروہ بنائی یہاں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ وہ متصف کرتے ہیں. پہلی وہ چیز کہ قبول اور عدم یعنی وجود اور عدم کو قبول ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری, وجود اور عدم کو قبول کرتے ہیں لیکن اس کی نفی کی ہے کہ نہیں موجود بھی نہیں ہے اور نہ ہی معدوم ہے, ہم اس کی نفی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, اور تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم نفی نہیں اس بات کرتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور معدوم ہے. 3 گروہ بنائی امام تیمیہ. نہیں سمجھ آئی بات. پہلا وہ گروہ کہ جس کا انکار ہے کہ اس میں صلاحیت ہی نہ ہو قبول اور قبولیت کی, قبول کی صلاحیت ہی نہ ہو. لا يقبل الوجود والعدم. دوسرا گروہ جس میں قبولیت کی صلاحیت ہے لیکن لا موجود ولا معدوم. تیسرا گروہ اس بات وہ معدوم بھی ہے اور موجود بھی ہے. تو یہ تو 2 آخری چیزیں تو ایک ہی بات ہے نا, ایک ہی بات ہے. لیکن ان آخری 2 سے سب سے زیادہ خطرناک اور ممتنع چیز وہ کیا ہے کہ ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ اس صلاحیت اور اس قبول کے ہی صحیح نفی کر دیں کہ ممتنع سے, یعنی یہ سب سے زیادہ ممتنع چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے حق میں. بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفیہما جمیعا فما نفیت عنہ قبول الوجود والعدم کان اعظم امتناعا مما نفیت عنہ الوجود والعدم. کہتے ہیں کسی میں آپ وجود اور عدم کی قبولیت کی نفی کریں, یہ زیادہ اعظم امتناع ہے کہ جس سے آپ وجود اور عدم کی نفی کریں. وجود فقط یعنی مجرد وجود اور عدم کی نفی کر رہے ہیں, قابل قبول سمجھ رہے ہیں اس کو. وَإِذَا كَانَ هَذَا مُمْتَنِعًا فِي سَرَائِهِ الْعُقُولِ فَذَاكَ أَعْظَمُ امْتِنَاعٍ. اور پھر یہ ہو بھی سری عقلوں کے بھی خلاف تو پھر تو یہ مزید ہی بڑھ کر امتناع ہے اس میں. فَجَعَلْتَ الْوُجُودَ الْوَاجِبَ. اب اگلی بات, یہ اہم آخری بات بڑی پیاری ہے. کہتے ہیں فَجَعَلْتَ الْوُجُودَ الْوَاجِبَ, اور پھر وہ ہستی جو واجب الوجود ہو. واجب الوجود جو کسی سے خود قائم ہے, وہ کسی کے سہارے قائم نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فجعلت الوجود الواجب الذي يقبل العدم. تم نے کیا کیا, واجب الوجود کو یعنی الذي لا يقبل, جو کہ عدم کو قبول نہیں کرتا, جو عدم کو قبول نہیں کرتی, وہ اعظم من الممتنعات. یہ اس تیسرا جو اعظم ممتنع قرار دیا امام ابن تیمیہ نے وہ کیا, ایک
آپ کا یہ کہنا کہ وجود اور عدم کو عدم قبولیت قرار دینا یہ تو اعظم امتناع ہے. پھر دوسرا سری عقل کے بھی خلاف ہے, یہ اس سے بھی بڑے اعظم ممتنع ہے. اور تیسری بڑی چیز کہ تم نے واجب الوجود کو لا يقبل العدم, جو عدم کو قبول ہی نہیں کرتا, اس کے بارے میں کہہ دیا کہ جو ہے وہ یہ معدوم ہے, اس کو کہہ دیا یہ معدوم. هو اعظم الممتنعات وهذا غایت التناقض والفساد. نہیں سوری, الوجود الواجب کو جو عدم کو قبول ہی نہیں کرتا, اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یعنی تین گروہ بنا لیے اس بارے میں. کہتے ہیں وہذا اعظم الممتنعات وہذا غایت التناقض والفساد, ایک ایسی ہستی کے بارے میں جو عدم کو قبول ہی نہیں کرتی بلکہ وجود ہے اس کے پاس, اور تمہارے آپس میں کہ نہ وہ وجود ہے نہ عدم ہے, تو یہ تناقض نہیں ہے آپس میں, عقلی طور پر بھی تناقض ہے, اور جو تم کہہ رہے ہو کہ تشبیہ لازم آتی ہے, اس اعتبار سے بھی تمہارا تناقض ہے. تو ھذا غایۃ التناقض والفساد, یہ اس عقیدے کا انتہا درجے کا تناقض اور فساد پر دلالت کرتی ہے یہ بات. جی وَهَؤُلَاءِ الْبَاطِنِيَّةُ مِنْهُمْ مَنْ يُصَرِّحُ بِرَفْعِ النَّقِیضَیْن, اور یہ جو باطنی لوگ ہیں جو یہ صراحت کرتے ہیں کہ نقیضین کی جو ہے وہ رفع کریں گے الوجود والعدم, وَرَفْعُهُمَا كَجَمْعِهِمَا, تو دونوں کا رفع ایسے ہی جیسے جمع کرنا. مثلا اگلا گروہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم کہتے ہیں لا حی ولا یموت, یعنی یا ولا موت, یا لا عالم ولا جاہل, نفی کے, اور پھر یہ کہنا کہ ہوا عالم و جاہل, یا موجود و معدوم. کہتے ہیں یہ رفع کرنا اور اس بات کرنا ہے یہ ایک ہی چیز ہے. الوجود کہتے ہیں کہ منہم من یسر برفع النقیضین الوجود والعدم ورفعہما کجمعہما, ان دونوں کا رفع کرنا نقیضین کا ایسے ہی جیسے جمع کرنا, کیونکہ یہ دونوں سلب اور ایجاب کے ساتھ تعلق ہے. ایک نفی ہوگی تو دوسری کا اس بات لازم آئے گا, دوسرے کا نفی ہوگی تو پہلے کا اس بات لازم آئے گا. تو آپ کہتے ہیں دونوں رفع نقیض ہیں, تو یہ تو ایسے ہی جیسے جمع نقیض ہیں, یہ ممتنع ہے. سمجھ رہے بات؟ تو ان دونوں یہ تو قول پھر ایک تناقض کے شکار ہے باطنیہ کا. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ لَا أَثْبُتُ وَاحِدًا مِنْهُمَا, وہی میں نے بتایا نا, جیسے کہتے ہیں کہ تیسرا جو گروہ میں نے جیسے بتایا وہ کیا کہتے ہیں, میں دونوں کو ہی ثابت نہیں کرتا, یعنی بلکہ یہ چوتھا گروہ بنے گا نا, میں دونوں کو ہی ثابت نہیں کرتا, مطلب میں چپ ہوں. ٹھیک ہے. وَامْتِنَاعُ عَنْ إِثْبَاتِ أَحَدِهِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ, کہتے ہیں اس کا یہ منع کرنا, یعنی روکنا اپنے آپ کو کہ دونوں میں سے کسی ایک کی نفی اس بات سے فی نفس الامر لا یمنع تحقق واحد منہما فی نفس الامر. کہتے ہیں کہ یہ اس بات کو روکتا نہیں ہے کہ کسی ایک کے تحقق کو ثابت کرنے کو روکتا نہیں ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ جاہل آدمی یہ تو صرف اور صرف انما ہوا کجہل الجاہل وسکوت الساکت الذی لا یغیر الحقائق. ایک آدمی خاموش رہتا ہے اور میں کسی کو ثابت نہیں کرتا, یار میں چپ ہوں, تو یہ ساکت کا سکوت ہو سکتا ہے, جاہل کا جہل ہو سکتا ہے جو کہ حقائق کو جانتا نہیں ہے, تو اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں. یعنی ایک ساکت کا سکوت اور جاہل کا جہل کسی چیز کے ثابت یا نفی کو ممتنع تو نہیں ہو سکتا نا, مطلب یہ گروہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی یہ ساکت کی طرح ایک سکوت ہے بس, جیسے ساکت خاموش رہنے والا ہے, بس یار میں خاموش ہوں, اور ایک جاہل اپنے جاہل ایک اپنا جہالت کا اظہار کرتا ہے, یار مجھے نہیں پتا. اس سے حقائق بدل جاتے ہیں؟ نہیں, جو حقائق ہیں وہ حقائق ہی رہتے ہیں. تو یہ موقف اختیار کرنے کا کیا مقصد ہے؟ لا اثبت واحدا منہما, یہ تو ساکت کے سکوت سے بڑھ کر اور جاہل کے جہل سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. اس سے حقائق تو نہیں بدل جاتے. جی وَامْتِنَاعُ عَنْ إِثْبَاتِ أَحَدِهِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يُمْنَعُ تَحَقُّقَ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. ٹھیک ہے, یعنی یہ کسی چیز کو ثابت کرنے یا نفی کرنے میں کوئی, یہ تو ساکت کا سکوت ہے اور جاہل کا جہل ہے, اس سے بڑھ کر کچھ ہے. اور جو جاہل کا جہل اور ساکت کا سکوت
الذی لا یغیر الحقائق، اس سے حقائق بدل جاتے ہیں نہیں. ادھر آنکھیں بند کر لے بلی آ رہی ہے. ہاں جی بلی تو آ رہی ہے، بلی تو آ رہی ہے. جس طرح میں مجھے نہیں پتا جیسے وہ کہتے ہیں نا، ہاں وہ کیا مثال ہے کہ کبوتر کو دیکھ کر بلی آنکھیں بند کر لے، کبوتر آنکھیں بند کر لے بلی کو دیکھ کر، تو بلی تو آ جائے گی. وہ سمجھے کہ بلی نہیں آئے گی اور مجھے نہیں کھائے گی، وہ کھا لے گی. کہتے ہیں نا کبوتر آنکھیں، یہ مثل مشہور ہے کہ ایسی جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لے بلی کو دیکھ کر. ایک آدمی کے سامنے حقائق واضح ہیں، وہ کہتے چھوڑو یار دیکھا جائے گا، اور نہیں کچھ بھی نہیں ہے. کیا مطلب کچھ نہیں ہے؟ اس کو جاننا چاہیے اور اس کے سدے باب کرنا چاہیے، یہ مراد ہے. جی چلیں. وَإِذَا كَانَ مَا لَا يَقْبَلُ الْوُجُودَ. اچھا یہ اگلی بات نا پچھلی بات سے ہی متعلقہ ہے، لیکن بہرحال مزید انہوں نے اس کو کھول کر کیا. وَإِذَا كَانَ مَا لَا يَقْبَلُ الْوُجُودَ وَلَا الْعَدَمُ أَعْظَمُ امْتِنَانًا مِمَّا يُقَدَّرُ قُبُولُهُ لَهُمَا مَعَ نَفْيِهِمَا عَنْهُ. کہتے ہیں جب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ جو وجود اور عدم کو قبول ہی نہیں کرتا یہ زیادہ بڑا ممتنع ہے اس سے جو قبول تو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن نفی کی گئی ہے اس سے کہ ابھی نہیں ہے. فما یقدر لا یقبل الحیات ولا الموت. فما یقدر لا یقبل، اور اسی طرح جو حیات موت کو قبول نہیں کرتا، نہ علم کو قبول کرتا ہے، نہ جہل کو، ولا القدرت ولا العجز ولا الکلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا السمم اقرب الى المعدوم والممتنع. کہتے ہیں جو یہ بھی چیزیں نہیں قبول کرتا یہ زیادہ قریب ہے معدوم اور ممتنع کے. مما یقدر قابلا لهما مع نفیهما عنہ. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو وہی انہوں نے تفصیل سے وحینئذ فنفیہما مع کونہ قابلا لہما اقرب الی الوجود والممکن. اور اس وقت فنفیہما ان دونوں چیزوں کی نفی کرنا مع کونہ قابلا لہما ساتھ ساتھ اس بات کے وہ صلاحیت ہے قبول کرنے کی اقرب الی الوجود والممکن. تو وجود اور ممکن کو ثابت کرتی ہے. دیکھیں آپ دھنگ رہ جائیں گے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیسے اللہ کی صفات کو ثابت کر رہے ہیں، دھنگ رہ جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے. اب یہاں تک تو وہ لے آئے کہ اللہ تعالیٰ قابل الوجود ہے یعنی واجب الوجود. اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ تم جو ہے نا اس سے وہ عدم تو قبول ہی نہیں کرتا، وہ وجود ہے. تو جب وجود ہے تو اس میں قابلیت ہے، صلاحیت ہے کس چیز کی؟ صفات کے قبول کرنے کی. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس طرح مثال دی نا انہی کی زبان میں. اب کہا کہ جو نفی کرنا، نفی تو ایک اور چیز ہے، وہ تو خبر ہے کہ ابھی نہیں ہے. ما کونہ قابلا لہما اقرب الی الوجود والممکن، یہ زیادہ قریب ہے کس چیز کے؟ ممکن ہونے کے اور وجود کے. وما جاز لواجب الوجود قابلا، تو جو واجب الوجود ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کے سامنے. تو جو اس کا مطلب ہے جائز ہو گیا واجب الوجود کے لیے قابل الوجود ہونا، قابل ہونا کہ اس میں وجب لہو، اس کے لیے صفات لازم ہے. گویا کہ تم نفی کر رہے ہو نا، اس کو چھوڑ دو فی الحال، اس لیے ثابت ہے کہ صفات لعدم توقف صفاتی علی غیرہ. سمجھے بات؟ جیسے واجب الوجود جو ہوتا ہے نا وہ تو کسی پر آسرا بانی، ممکن الوجود آسرا بنتا ہے، وہ کسی کے سہارے چلتا ہے نا. بیٹا سمجھے بہت بہت اہم بات موڑ پر لائے نا امام ابن تیمیہ، ان کو دھکیل رہے ہیں اس طرف. کہا یہ بتاؤ کہ جو ذات واجب الوجود ہے، عدم کو تو اس کو لازمی نہیں ہے، تو وہ قابل تو ہے نا. اس کا مطلب ہے جب قابل ہے تو وجب اس کے لیے لازم کرنا پڑے گا کہ ہے اس میں. جب ہے لعدم توقف صفاتی علی غیرہ، وہ اس لیے واجب ہے کیونکہ وہ ذات، اس کی ساری صفات کسی کے سہارے نہیں ہے، وہ خود واجب الوجود ہے، وہ ممکن الوجود تو نہیں ہے نا. فَإِذَا جَازَ الْقُبُولُ وَجَبَ، جب قبول جائز ہو گئی تو واجب ہو گئی کہ صلاحیت تو ہے نا. وَإِذَا جَازَ وُجُودُ الْمَقْبُولِ وَجَبَ، وجود المقبولی وجبا. وقد بسط، کہتے ہیں بس یہاں تک یعنی ہم بس مکمل کرتے ہیں. وقد بسط ھذا فی موضوع، کچھ چیزیں یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں یہ بات ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے کہ
کہ کچھ باتیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تناقض سا بھی کچھ اس میں اظہار ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن میرے خیال میں واللہ عالم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مناظرے کی کیفیت ہوتی ہے نا، مناظرے کی اگلے سے مناظرے کی کیفیت ہوتی ہے، اسے تناقض کا نام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس میں کئی جوابات الزامی آ رہے ہوتے ہیں اور کئی جوابات علمی ہوتے ہیں، کئی ملے جلے ہوتے ہیں، کئی ان کی زبان میں بات ہوتی ہے، ثٹھیک ہے، تو انہی کی زبان میں ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزیں لائی جاتی ہیں، جیسے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا بھائی آپ عقلی منطقی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہؤلاء استفدتم من ہؤلاء المؤلفین، عبدالجبار کھنڈیلوی کی کتاب ہے نا غالباً ان کی ہے، نہیں عبدالجبار نے بالحق کی ہے، میں نے یہ سعودی عرب سے لائی تھی، تو اس میں ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے باقاعدہ سوال کیا گیا کہ ان پر اعتراضات ہوتے تھے نا کہ کئی منطقی باتیں کرتے ہیں جو قرآن و شریعت کے خلاف ہوتی ہیں مناظرے میں، تو وہ کیا کہا کہ یہ باتیں صرف اور صرف مناظرے میں دوسرے کو خاموش کروانے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کی وضاحت کی بہت تفصیلی، تو شیخ زبیر علیزی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض تھے شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ پر ان چیزوں کی وجہ سے کتاب، تو جب یہ عبارت انہوں نے پڑھی تو مجھے یاد ہے، پھر انہوں نے لکھا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا علمی مقام و مرتبہ، پورا مضمون لکھا اور اس کا ترجمہ کیا اسی کتاب سے، تو وہ چھپا ہوا ہے، وہ میں جو موقع بنا تو میں اس کو آپ کے لیے بھیجوں گا جی انشاءاللہ، وہ پڑھیں آپ، تو وہ اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے انشاءاللہ، تو یہاں پر وقت اس لیے امام تیمیہ کیا کہتے ہیں وقت بسط ھذا فی مواضع اخر وبین وجوب اتصافہ بصفات الکمال التي لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، کہتے ہیں یہ بحث جو ہے نا تفصیلی کہیں اور مقامات پر آئی۔ وقیل له ایضا اتفاق المسمیین فی بعض الاسماء والصفات لیس هو التشبیہ والتمثیل، کہتے ہیں اسی طرح دو ناموں کا متفق ہو جانا اسماء اور صفات کی تشبیہ اور تمثیل کے لیے کو لازم نہیں کرتا، الذی نفته الادلۃ السمعیات والعقلیات، کہتے ہیں جس کو سمعی اور عقلی دلائل نفی کرتے ہیں، یہ تو بات ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ خالی ناموں کا ہم نام ہونا یہ اصلاً موصوف کے ہم پلہ ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ تو بات ہم پڑھ کر آئے پیچھے۔ وَإِنَّمَا نَفَتْ مَا يَسْتَلْزِمُ اشْتِرَاكَهُمَا فِي مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْخَالِقُ، جو چیز نفی کرنے والی ہے نا وہ کیا ہے، جو چیز خالق کے لیے خاص ہے اس کو مخلوق کے لیے خاص کرنا، اصل نفی کرنے کی یہ چیز ہے جی۔ مما یختص بوجوبہ او جوازہ او امتناعہ، تین چیزیں یاد رکھیں بیٹا، ذاتی صفات، فعلی صفات اور سلبی صفات، یہ تین یہ وجوبی، جوازی اور امتناعی، اس کا نام یہ آپ رکھ لیں۔ وجوبی صفات اللہ کی ذاتی صفات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن سے ہمیشہ متصف ہے، دوسری جواز جو فعلی صفات ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جوازی صفات یعنی اللہ کے لیے جوازی صفات، جیسے استواء العرش، علو اللہ کی ذاتی صفت ہے، استواء العرش اللہ کی فعلی صفت ہے، علو اللہ کے ساتھ ہمیشہ اللہ اس سے متصف ہے، اور اللہ نے جب چاہا مستوی ہو گیا، کب چاہا، ثم استوى الى العرش، یہ ثم بتاتا ہے کہ یہ بات کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری امتناعی یعنی منزہ قرار دینا، ٹھیک ہے، فلا يجوز ان يشركه فيه مخلوق، نہیں یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں مخلوق کو شریک کیا جائے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اذ لا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خصائص میں کوئی مخلوق شامل نہیں ہے۔ جی اذان دے دیں، آپ دیں بیٹا، آپ بات اذان دیں بیٹا، اسے روک۔ وَأَمَّا مَا نَفَيْتَهُ فَهُوَ ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ، اچھا اب جو تم نفی کر رہے ہو نا وہ تو ثابت ہے شرعی طور پر بھی اور عقلی طور پر۔ وَالتَّسْمِيَةُ كَذَلِكَ تَشْبِيهًا وَتَجْسِيمًا تَنْبِيهٌ عَلَى الْجُهَالِ، اور جو تمہارا نام دینا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو، کہنا یہ کہنا کہ اگر ہم اللہ کے ہاتھ کو مان لیں، اللہ کی
صفات کو ماننے تو پھر یہ تشبیہ آئے گی، مخلوق کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، مخلوق کا بھی چہرہ ہوتا ہے، مخلوق کی بھی قدرت ہے، مخلوق کا بھی علم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تشبیہ لازم آئے گی۔ تو اب عامی بندہ جب سنتا ہے نا، جاہل، وہ کہتا ہے یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے۔ تنبیہاً علی الجہال، جاہلوں کے لیے بہت بڑا دھوکہ اور کیا کہنا چاہیے کہ تلبس کا باعث ہے، تلبس، اس کے لیے تو حیران کن یہ بات ہونے والی۔ پوری کتاب بھی ہے امام ابن تیمیہ کی، تنبیہ الرجل العاقل علی تنبیہ الباطل، ہاں، تنبیہ الرجل العاقل علی تنبیہ الباطل، امام ابن تیمیہ کی پوری کتاب ہے، 2 جلدوں، اب اس کو 1 جلد میں کر دی۔ وَتَسْمِيَةُ كَذَلِكَ تَشْبِيهًا وَتَجْسِيمًا تَنْبِيهٌ عَلَى الْجُهَالِ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّ كُلَّ مَعْنًى سَمَّاهُ مُسَمًّى بِهَذَا الْاسْمِ يَجِبُ نَفْيُهُ، کہتے ہیں کیونکہ ان کا گمان کیا ہے کہ ہر وہ نام جو کسی پر کو بھی نام دیا جائے، یجب نفیہ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر آپ نام دیں گے تو اس کی نفی کرنا لازم ہے، کیونکہ وہی مخلوق کا نام ہے۔ وَلَوْ سَاغَ هَذَا لَكَانَ كُلُّ مُبْتِلٍ يُسَمِّي الْحَقَّ بِأَسْمَاءٍ يَنْفِرُ عَنْهَا بَعْضُ النَّاسِ، کہتے ہیں اسی راستے پر جو یہ چلے ہیں، ہر مبتل جو چلا ہے، ہر مبتل جو چلتا ہے کہ وہ حق کو ایسے ناموں سے نام دیتا ہے، ایسے نام جس سے لوگ بھاگتے ہیں، نفرت کھاتے ہیں۔ لِيُكَذِّبَ النَّاسُ بِالْحَقِّ الْمَعْلُومِ بِالسَّمْعِ وَالْعَقْلِ، جو سمعی اور عقلی دلائل سے حق معلوم ہے تاکہ لوگ اس کی تکذیب کریں، اس کو جھٹلائیں، اس لیے وہ یہ نام دے کر پھر تجسیم کا لفظ بولیں گے، تشبیہ کا لفظ بولیں گے، اور نہ جانے کرتے کرتے وَبِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَفْسَدَتِ الْمَلَاحِدَةُ عَلَى طَوَائِفَ مِنَ النَّاسِ عَقْلَهُمْ وَدِينَهُمْ، اللہ اکبر۔ اسی طریقے کی وجہ سے بڑے بڑے ملحد لوگوں نے بہت سے لوگوں اور بہت سے گروہوں کی عقلوں اور دین کو فساد کا شکار کر دیا ہے، اللہ المستعان، حتی اخرجوہم الی اعظم الکفر والجہالہ، جس چیز سے وہ بھاگ رہے تھے اس سے کہیں بڑے کفر اور جہالت میں جا گھسے، وابلغ الغی والضلالہ، ابلغ الغی والضلالہ، اور گمراہی اور بے راہ ربی کا شکار ہو گئے، اللہ المستعان۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔